السلام علیکم سامعین، رفا ایف ایم 102.2 کے ایک اور پروگرام کردار سے قیادت کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہم نے اس کوارٹر میں اسپیشلی خواتین کی با اختیاری کے حوالے سے پلان کیا ہے، اور اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی جو پرومیننٹ خواتین ہیں ان سے آپ کی ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، اور ایسی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم شاہ بانو غزنوی صاحبہ۔ میڈم نے جو ہے نا تقریباً 38 سال کے لگ بھگ جو ہے نا ایف بی آر میں گزارے، اور ڈی جی تک کے عہدے پہ اپنی سروسز سر انجام دی۔ تو میم، سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ رفا ایف ایم 102.2 کے جو سامعین ہیں اور جو ناظرین ہمیں سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت ان کے لیے نئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی ہمارے ساتھ بڑے اچھا ایک پروگراموں کا سلسلہ بھی کنڈکٹ کیا، لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے میں وہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ ہم نے خواتین کی با اختیاری اور جو ویمن امپاورمنٹ ہے اور جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں مضبوط اور با کردار قیادت کی جو بنیادی خصوصیات ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم سرکاری اداروں کے حوالے سے بات کریں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو خیر میں آپ کے سامعین کو بتا دوں کہ کیونکہ آپ میرا پروفائل انٹرویو کر چکے ہیں اور پہلے وہ کلاس روم کے نام سے پروگرامز ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو میرے سوالات کے جوابات شارٹ لگیں اور اس میں آپ کو کلیریفیکیشنز چاہیے تو آپ جا کے میرے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کا لنک ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی کویسچنز پوچھنا ہو میرے جوابات کے حساب سے تو آپ مجھے کویسچن بھجوا دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے، میں آپ کو جواب دوں گی۔ مگر اس وقت کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے پروگرام کا تو میں آپ کو شارٹ جواب دوں گی۔ تو آپ نے جو کہا کہ خواتین کا کردار کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو بیسیکلی خواتین کے کردار پہ ہی پورا معاشرہ چلتا ہے۔ ٹھیک اور اس میں پھر ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک لڑکی کو تعلیم دی اس نے یقیناً یعنی کہ اپنے لیے بڑے مرتبہ حاصل کیا اور پوری قوم کو تعلیم دی۔ جی ٹھیک۔ اچھا میم، جیسے میں نے شروع میں آپ کے تعارف میں بتایا کہ اپنے طویل عرصہ جو ہے نا وہ ایف بی آر میں گزارا، جی تو بڑا ایک حساس قسم کا ادارہ ہوتا ہے، تو جو آپ نے خدمات سر انجام دی اس میں کن اخلاقی اور پیشہ ورانہ اقدار جو ہیں ان کو آپ نے مقدم رکھا ہمیشہ؟ میں نے تو اپنے جو ہمارے بڑوں نے تعلیم دی ان اصولوں پہ رکھا معاملہ سب سے پہلے ایز اے خاتون، کہ بھئی ایک تو شرم و حیا کا معاملہ، کہ جسٹ بیکاز آپ مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کا ماحول جو ہے وہ اس قسم کا ہے جہاں پہ ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کو آپ سے اصول کی امید ہوتی ہے۔ تو عام لوگ جو بھی کریں یا نہیں کریں تو ان کے پاس وہ عزت نہیں ہوتی، وہ مرتبہ نہیں ہوتا فیملی بیک گراؤنڈ جو میرے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد جس دن میں انٹرویو میں سلیکٹ ہوئی تھی وائوا میں، تو اس وقت تو نہیں لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا کیونکہ ایڈمرل شریف تھے ہمارے وائوا بورڈ کے ہیڈ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پاکستان کے نیول چیف بھی رہ چکے تھے۔ جی تو بعد میں مجھے پھر کسی اور موقع پہ پتہ لگا کیونکہ مجھے اپنے انٹرویو کے بعد آدھے گھنٹے ویٹ کرنا پڑا تھا، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ امیدواروں کو تو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بٹھایا جاتا ہے، مجھے آدھے گھنٹے بٹھایا گیا۔ لیکن میں پھر کسٹم میں ہی گئی کیونکہ میں نے کسٹم لکھا ہوا تھا، میری ایکچولی شادی کراچی میں ہونی تھی تو میں نے کسٹم لکھا ہوا تھا، کسی کو یہ تو نہیں بتایا تھا شرم میں کہ جی میری کراچی میں شادی ہونی ہے۔ لیکن کسٹم ہاؤس اس زمانے میں ایک ہی ہوتا تھا، 1989 میں 80 میں اچھا 88 کے اندر ایک ہی کسٹم ہاؤس تھا۔ تو کسٹم میں جانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کراچی میں کام کریں گے زیادہ تر، یعنی یہی جی ہوتا تھا، 88 میں ہی تھا وہ کسٹم ہاؤس کا سب سے زیادہ کام۔ تو مجھے بعد میں یہ بات پتہ لگی کہ جب ایڈمرل شریف نے اور سارے ممبرز آپس میں کہہ رہے تھے کہ ان کو پولیس میں بھیج دو، یہ وہاں کے لیے بڑی فٹ ہے، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے چوائسز میں پولیس لکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف کسٹمز لکھا ہوا ہے، انکم ٹیکس اینڈ اکاؤنٹس، فائنینشیل سروسز لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ غزنویوں کا ویسے بھی پیسوں کے ساتھ اور اسٹریٹجی اور سلک روٹ کے ساتھ بڑا کنیکٹیوٹی ہے، اور میری تعلیم بھی کچھ اس قسم کی رہی ہے۔ تو اس پہ پھر آخر میں فیصلہ وہی ہوا کہ جب جس ڈپارٹمنٹ کے لیے میں نے اپلائی ہی نہیں کیا مجھے وہاں پوسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی بات پتہ لگی شریف صاحب کو کہ میڈم سید ہیں، مطلب میں خود تو سید ہوں، میں اڈاپٹڈ ہوں اس فیملی میں غزنویوں میں۔
تو خیر مجھے کسٹم ہی بھیجا گیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے چیئرمین سی بی آر کو, زمانے میں ایف بی آر کو سی بی آر کہتے تھے, تو انہوں نے چیئرمین سی بی آر کو فون کیا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیئرمین ایف پی ایس سی چیئرمین سی بی آر کو, ایف بی آر کو فون کرے کسی. اور اس کام جو انہوں نے فون کیا اور کہا چیئرمین سی بی آر کو کہ ہمارا احسان یاد رکھنا, ہم نے شعبانوں کو تمہیں دیے. تو یہ چیزیں جو مجھے پتہ لگی نا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو لہٰذا میں نے ایک تو اس کو فوقیت دی کہ آئی ایم ناٹ این آرڈینری گائے جس کو میں جو کہے کہ جی وہ حالات ایسے تھے. اور نمبر ون یہ کہ جو مجھ پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے, مجھ پہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے ٹائم اور عقل اور علم کی, وہ ضائع نہ ہو. اور دوسرا پھر میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ کبھی بھی جو ہے نا کراؤڈ کے ساتھ نہیں گئے. صحیح. کیونکہ کراؤڈ میں بھیڑیں جاتی ہیں, ریوڑ جاتے ہیں, چوہوں کے پورے جو ہے گروپس ہمیشہ اجتماعی خودکشی کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ میں نے اپنے جو ہمارے اصول تھے, سچ بولنا, وفاداری رکھنا, اور اپنے ملک اور اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے ٹوٹل جو ہے سنک اپ ہونا, اس حد تک کہ میں اپنا پاسپورٹ تک نہیں بناتی. اچھا. نہیں, نہ میرے پاس, نہ میرے بچوں کے پاس, نہ ہمارے پاس کبھی ہم نے اپلائی کیا, نہ ہماری کوئی ڈول نیشنلٹیز ہیں, نہ ہمارے کوئی باہر کوئی اس قسم کے اثاثے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ بالکل لنکڈ اپ رہے. یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ بھئی آپ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ پوری طرح سے ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میں نے نہیں رکھا کہ جی کیونکہ میں پالیٹکس میں ہوں تو مجھے سب کی پاپولیرٹی چاہیے. آئی نیور ٹرائیڈ ٹو ورک فار پاپولیرٹی. کیونکہ اگر آپ پاپولیرٹی میں جائیں گے تو پھر وہی ریوڑ ہے کہ ریوڑ تو جا کے اجتماعی خودکشی کر رہا ہے. اور آپ بینگ سول سرونٹ ایک ایسے ادارے میں ہیں جس پہ پوری دنیا کا پریشر ہے, کیونکہ پاکستان کی بیک بون ایف بی آر ہوتا ہے, پاکستان کی معیشت کی بیک بون ایف بی آر ہے. اور اگر آپ کے خزانے کی سچویشن ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کا ملک ٹھیک ہوتا ہے. تو لہٰذا اس پہ پوری دنیا کا ہر طرح کا پریشر ہوتا ہے, ہر طرح کا, ہر آسمان کا پریشر ایف بی آر پہ سب سے پہلے فیل ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر تمام برائی اور اچھائی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے جو ہے ان پریشرز کو بھی انہی چیزوں سے فیس کیا کہ میں نے کبھی پاپولیرٹی نہیں سیکھی, اور اپنا جو کام تھا اس کو کام کو اصول کے تحت کیا. اور صحیح. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں نے کبھی کسی سے نا صلے کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی آ کے اپریشیٹ کرے گا, مجھے کوئی آ کے میڈل دے گا. بیکاز یو سی ورچو از اٹس اون ریوارڈ. اگر جیسے میرے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, کہ اگر ہم نے نیک نیتی سے خدا کی مخلوق کے لیے خدا کے نام پہ کام کیا تو اللہ نے تو کو معلوم ہے, وہ نیتوں کا راز جانتا ہے, اس نے مجھے لک آفٹر کرنا ہے. مجھے کسی کے میڈل سے نہ میری بچت ہو سکتی ہے, نہ کسی کے انعام و اکرام سے یا جھوٹی تعریفوں سے میری کوئی عزت ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا, اور میرے بڑوں نے بھی یہ بات مجھے بتائی ہوئی تھی کہ جو لوگ آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں یا خوشامد پسندی کے اندر آپ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے یا آپ ان کو کوئی مفاد پہنچا سکتے ہیں, تو ان کا کیا انجام ہوا؟ جنازے میں ایک بندہ کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں, بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں, فیملی لائف ٹھیک نہیں. تو لہٰذا یہ تمام برکات اللہ کی طرف سے آپ کو دوسرے انعامات کی صورت میں مل جاتی ہیں. تو آپ جو ہے, میں نے یہ بھی کبھی انعام و اکرام و صلہ یہ والا بھی اصول نہیں رکھا کہ جی مجھے کوئی کسی سے صلہ چاہیے, بلکہ اگر کبھی کسی نے مجھے آ کے کسی وجہ سے کوئی تعلقات اس لیے مینٹین کرنے کی کوشش بھی کی کہ جی وہ آپ نے فلانے وقت پہ ہمارا کام کیا تھا اور یہ وہ, تو میں نے ان کو ایک طرح سے جو ہے نا کبھی زیادہ قریب نہیں آنے دیا, کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے. صحیح. اور پھر پانچویں بات یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا. میں عام لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی رہی, عام لوگوں میں آتی جاتی رہی. ہمارے بڑوں کا طریقہ بھی ایسا ہے. پھر میں نے بتایا نا, ہمارے 40 لاکھ لوگ تو خالی کراچی میں ہیں. ان کے ساتھ آنے جانے سے مجھے عام لوگوں کا پتہ رہا کہ وہ کیسے سوچتے ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں, وہ ہمیں کیسے پرسیو کرتے ہیں. تو وہ میں نے جا کے نا اپنے آپ کو جا کے وہ گلاس روم میں آئسولیٹ نہیں کیا جیسے عام طور پہ بیوروکریسی میں یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ یہ بڑی بات سننے میں مشکل لگتی ہے, اور یہ ایکچولی بڑی مشکل ہے کہ آپ فیصلہ اصولوں پہ کریں, اس کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہیں. بالکل. یہ چیز جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ میرے بڑوں کی تربیت و خدا کا کرم تھا, اور یہ بھی مجھے اسی وجہ سے ملا جو نیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ کرم فرمائی کی. اور دوسرا اللہ کا کرم اس طرح سے ظاہر ہوا کہ لوگوں کے دل میرے لیے موم ہو جاتے. میں اتنا مشکل فیصلہ کرتی ہوں اور جو کہ آسان باتوں پہ نہیں ہوتی, لیکن لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے. پاکستانی لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ان کے اندر حب الوطنی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے, جس کی میں گواہ ہوں. ہزاروں واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ میں نے اگر کہا نا کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا,
یا یہ مشکل یہ بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور یہ آپ کر دیں، تو وہ انہوں نے میری بات مان لی. بڑے سے بڑے قاتلوں نے، خونیوں نے، دشمن، بہت ہی شدید قسم کے، جو ان کو آپ کہا جائے کہ جی بہت ہی ان ڈیزائریبل ٹائپ لوگوں نے بھی پاکستان کی دوستی میں، اچھا. کیونکہ انہیں میرا پتا تھا کہ یہ جو کام کرتی ہیں یہ پاکستان کی مدد کے لیے کرتی ہیں، اس میں ان کے اپنے لیے کوئی صلہ نہیں ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں جو صحیح. ایز اے بیوروکریٹ، مطلب ایز اے سول سرونٹ، یہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان سے کام لیا. صحیح ہے. میم یہ بتائیے گا کہ سول سروسز میں خواتین کی نمائندگی آپ کے نزدیک کتنی اہم ہے، اور کیا جو ادارہ جاتی کارکردگی ہوتی ہے وہ خواتین کی شمولیت سے وہ مزید امپروو ہوتی ہے، اس میں کوئی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں؟ ظاہر ہے خواتین کی وجہ سے، خواتین تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے نا اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کا نور تو جس جگہ پہ ہوگا وہاں کی چیزیں بہتر ہوں گی اگر وہ خواتین ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، صحیح. کیونکہ میرے نزدیک خاتون آپ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شرم و حیا ہو، علم ہو، اور جس کے اندر تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور جس کے اندر وفا ہو، وفا شعاری ہو، اور جو اپنے جس کے اصول جو ہیں وہ فیملی لائف کے اصول وہی ہوتے ہیں جو آفس کے لیے. مطلب ایک خاتون بہت اچھی ہوں گی، اپنے گھر میں بہت اچھی ہیں، لیکن آفس میں وہ آتی ہیں 11 بجے اور 2:30 بجے یا 3 بجے اٹھ کے چلی جاتی ہیں کہ جی مجھے اپنے بچوں کو اسکول لینے جانا ہے. اور یا وہ کہ بیچ میں لنچ بریک بھی ان کو کرنا ہے کہ جی مجھے گھر میں جا کے کھانا پکانا ہے. تو دیکھیں یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کا تو کام سارا کر رہی ہیں، لیکن آپ حکومت سے تنخواہ لے رہی ہیں، اور حکومت کے تنخواہ کے پیسوں کے ٹائم پہ آپ جا کے گھر کا کام کر رہی ہیں. تو مطلب خواتین اگر ہیں نا تو وہ تو اللہ کا نور ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوں گی برکت ہوگی. لیکن اگر جس ہستی میں، جس ذات میں یہ اوصاف نہ ہو، خاتون کے درجے پہ کوئی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے موگلی کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ وہ بچہ جو تھا کسی وجہ سے جنگل میں پلا تھا، تو اس کی بچوں انسانوں والی عادات نہیں تھی، وہ اس کی بھیڑیوں والی عادات تھی، کیونکہ وہ بھیڑیوں میں پلا بڑا تھا. تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے رتبے پہ فائز ہوں، وہ آدمیت کے رتبے پہ ضرور ہوتے ہیں. لیکن انسانیت کے رتبے پہ آنے کے لیے، جس میں خاتون کا رتبہ بھی شامل ہے، خاتون کے رتبے پہ آنے کے لیے آپ کا پورا ایک لائف لائن آپ کی پراپر ہونی چاہیے، اس میں قربانی اور اصول ہونے چاہیے، تب آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ خاتون ہے. ادروائز آپ یقیناً جو ہے وہ آدمیت کے شرف میں شامل ہیں، لیکن خاتون کے شرف میں شامل نہیں ہیں. یہ بڑی باریک بات ہے، اور یہ جو اصول کا رستہ ہے نا یہ صرف آنسو اور پسینہ اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا صبر سے آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو صحیح. اگر ایسی خاتون کسی بھی جگہ پر ہوگی تو وہ تو خاتون آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کیا، آپ کے بزنس کو کیا، آپ کے گھر کو کیا، آپ کی معاشرے کو کیا، وہ تو زمین سے آسمان پہ لے کے چلی جائے گی، کیونکہ خواتین میں مینیجیریل اسکلز ہیں. جب خدا نے آدم کو حکمران کے طور پہ بھیجا تو اس کے ساتھ اس کی بیسٹ مینیجر بھیجی ہے خاتون. صحیح. تو خواتین جو ہیں، اور پرانی آپ اگر بہت قدیم تاریخ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرد جنگ کرتے تھے خالی، اور جو مینجمنٹ ہوتی تھی ساری وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ فیملی اورینٹڈ ہوتی ہیں تو پیس بھی مینٹین کرتی ہیں. تو آپ اگر ایک خاتون کو کی مینیجریل اسکلز ڈیولپ کر لیں تو اس سے زیادہ اچھا مینیجر کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ لیکن مردوں کا جو ہے نا ان کے اوصاف میں ہے جنگ اور مشکل فیصلے، بڑے فیصلے. لیکن روٹین کے جو پروسیسز ہوتے ہیں اور جو شدید قسم کی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں جس میں انسانوں کی فلاح و بہبود شامل ہے، اس میں تو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے خاص وصف دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر کام آ سکتی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اس لمحے، اس جگہ تک، اس مقام تک ٹرین کر سکیں، تعلیم حاصل کر لیں، اور ان کی تربیت کر لی جائے تو، صحیح ہے. جیسے میم میری کی گئی ہے. جی صحیح. میم یہ بتائیں کہ شفافیت یا احتساب یا ایمانداری اس طرح کی چیزوں کو فروغ دینے میں جو قیادت ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے اگر خاص طور پہ ہم ٹیکس جیسے نظام ہے اس طرح کے شعبے میں دیکھیں تو؟ ویسے تو خیر دیکھیں یہ تو بیسک چیز ہے، کیونکہ جو عوام، میں نے کہا نا کہ عوام بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ جو آتی ہے لیڈرشپ سے تمام نیچے جاتے ہیں اصول. اب اگر میں نے بچپن میں اپنے بڑوں کو نہیں دیکھا ہوتا کہ جی وہ اصول پہ تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کے بچے بھی پڑھ گئے، ان کی عزت بھی رہی، ان کے محلوں میں کبھی چور اور ڈاکو نہیں آئے، تو میں بھی کبھی انسپائر نہ ہوتی
ان اصولوں سے جو میں نے کیونکہ زندگی میں عملی طور پہ دیکھ لیے، اپنے استادوں میں یہ اصول دیکھ لیے، لہٰذا میں بھی کبھی زندگی میں نہیں ان باتوں سے گھبرائی. تو آبویسلی لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے آدمی اپنا رستہ بدل دے یا رستہ پکڑ لے. یعنی وہ غلط رستے پہ تھا تو وہ صحیح رستے پہ آ گیا، یا اس کو رستے کا نہیں پتہ تھا، اس نے صحیح رستہ پکڑ لیا. جس شخص کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے وہ لیڈر ہے. تو لیڈر کے اندر اگر یہ اصول نہیں ہوں گے تو پھر وہ لیڈر تو نہیں ہے، وہ تو پھر ایک جو کہتے ہیں نا ٹرکسٹر ہے، ٹرکسٹر، شعبدے باز. میم یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں خواتین کو قیادت کے موقع فراہم کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ نمبر ون ظاہر ہے خواتین کو ایک سیفٹی سیکیورٹی چاہیے ٹھیک ہوتی ہے کہ ایک جنرل ماحول میں، اب تو کافی ماشاءاللہ سے ہماری گورنمنٹس نے کام کیا ہے جی کہ ایک جنرل پروٹوکول ہونا چاہیے کہ کسی کی بچی، کسی کی بہن، کسی کی ماں آ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی کمپنی میں کام کر رہی ہے تو کوئی اس کو مال غنیمت نہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کی مینٹورنگ ہونی چاہیے، خواتین کی جو ہے نا ان کی اسکل سیٹس جو ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے مینٹورنگ چاہیے ہوتی ہے. مردوں کی آپس میں زیادہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تو مرد کافی چیزیں اپنی سیکھ لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے پاس ایسے نیٹ ورکنگ کے مواقع نہیں ہوتے. تو اور تیسرا یہ کہ ان کو ان کے سامنے ایسے عملی نمونے ہونے چاہیے. اب اگر وہ خاتون دیکھ رہی ہیں کہ جی وہ جو نیک اور ایماندار خواتین ہیں، محنتی خواتین ہیں، ان کی پروموشنز ہی نہیں ہو رہی، ان کی پوسٹنگز ہی نہیں ہو رہی امپورٹنٹ، اور ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ جو نیچے والے خواتین ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی ڈر جائیں گی کہ خواتین کیا مرد ڈر جائیں گے کہ جی اگر یہ جو ایماندار اور محنتی لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر یہ حال ہو رہا ہے تو ہم کیوں ان کو فالو کریں. تو حکومت کو چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے آپ 100% تو کرپشن کو کا فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے جو موجودہ فی زمانہ حالات جا رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی جو لیڈرشپ رولز ہیں اس میں تو آپ ایسے لوگوں کو لائیں جو کامیاب رہے ہیں. دیکھیں اب 1970s میں جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے تھے نا واقعی اسکالر اور محقق ہوتے تھے. کئی دفعہ لوگ سوڈان کا اگزامپل دیتے ہیں کہ جی سوڈان میں جنرل ریری تھا تو وہ لے آیا تھا پی ایچ ڈیز کو، تو انہوں نے ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، پھر بعد میں وہ جو ہے انٹرنیشنل انٹریز کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ چلی گئی. اب وہ پی ایچ ڈیز اس طرح کے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اب تو انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، 10,000 چیزیں ہیں، اب کوئی ایسا تو. اور اب آپ کو چاہیے وہ لوگ لیڈرشپ کے لیے جن کا کنسسٹنٹ ایک بیہیویئر آئے، کنسسٹنٹلی انہوں نے ریزلٹس دیے ہیں، اور ان کی جو ذاتی کردار کی اچھائی جو ہے وہ ان کے کام کو خراب نہیں کر رہی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس انہوں نے چھٹیاں کرنی ہے نماز کے لیے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں ذاتی، لیکن آفس کا کام انہوں نے اللہ کا شکر ہے بالکل نہیں کرنا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ جو بہت کرپٹ ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چلو کام تو کر کے دے رہا ہے نا. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے بیلنس لوگوں کو جن کا ایک رزلٹ اورینٹڈ پرفارمنس رہی ہے اور اس میں ان کی کوئی پرسنل لائف خراب نہیں ہوئی، ان کا کیریکٹر خراب نہیں ہوا، ان کو آپ آگے لے کے آئیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں بھائی اس نے فلانی اس میں ٹاپک میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو یہ اس ڈپارٹمنٹ میں اچھا ہوگا. بھائی جس وقت اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا اس وقت جو تھی دنیا کی کمپیوٹر کی جو تھی انفارمیشن لیول یہ تھا. اب تو 18 مہینے میں کمپیوٹرز کیا 18 مہینے سے بھی پہلے اب تو اے آئی آ گیا، اس سے بھی پہلے چیزیں اب چینج ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے، یہ میں آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ ایک طریقے سے سوچے نا تو پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس سوچ کا عادی ہو جاتا ہے. صحیح. Like when all you have is a nail, then when all you have is a hammer, then all problems look like nails to you. آپ نے ہتھوڑا ہی مارنا ہے پھر. صحیح. تو لہٰذا پی ایچ ڈی کا ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ آپ کی سوچ ایک طرح سے ایک فکر کے اوپر جم گئی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس پر 18 مہینے 2 سال 3 سال کام کیا تھا، تو دنیا کی ہر پرابلم کو آپ اپنے اسی سیٹ آف تھاٹ سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از ناٹ رائٹ، کیونکہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ ایوالو ہو رہی ہے اے آئی کے بعد. تو آپ نے پھر اب اس ماحول میں جب پی ایچ ڈیز اب اتنے ریلیونٹ نہیں رہے میری ذاتی رائے کے مطابق، مطلب لیڈرشپ پوزیشنز میں آپ کو ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم بے شک حاصل کی ہوئی ہو، لیکن ڈگری کے علاوہ ان کا پرسنل بیہیویئر، ان کا فیملی کنڈکٹ اور ان کا ڈپارٹمنٹل کنڈکٹ اور بزنس کنڈکٹ وہ جن اصولوں کے تحت ہونا چاہیے وہ اس پہ قائم رہا. اگر وہ اس میں قائم ہی رہا تو پھر آپ کو اب کئی لوگ ایسے وہ کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں میں ینگ لوگ لگا دیے انہوں نے. بھئی ینگ آدمی جو تھا ابھی اس کی زندگی کے بہت سارے مراحل آئے نہیں، بچوں کی تعلیم کا پریشر نہیں آیا، بیوی کی کردار سازی کا پریشر نہیں آیا، بیوی اور والدین کے درمیان تعلقات کے بیلنس کا پریشر کا بھی لیول نہیں آیا،
بچوں کی تربیت اور پروفیشنل ذمہ داریوں کی کا ابھی پریشر کا لیول نہیں آیا، تو آپ اس کے اوپر جا کے پوری آرگنائزیشن کا پریشر اس کے سر پہ تھوپ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں، ان کی ہر لیول کی ذمہ داریاں ہیں. مطلب میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جی اگر میں باس ہوں کسی جگہ کی اور میرے زمانے میں میرے کسی سب آرڈینیٹ کی طلاق بھی اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی؟ ایسا کیا پریشر تھا آفس کا کہ اس کی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی، یا اللہ نہ کرے وہ کسی نشے کا عادی ہو گیا، یا اس کے گھر میں اس کے بچے خراب ہو گئے. تو دیکھیں نا، ایز اے باس آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جی میرے فگرز اتنے اچھے ہیں، آپ نے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل آپ کے زمانے میں کتنا ڈیولپ ہوا. پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے باس کے ہونے کے درمیان میں کتنے جیسے ایف بی آر کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی وہ آپ نے اتنا ٹیکس لے لیا، جی وہ تو پیٹرول سے بھی آپ نے ٹیکس لے لیا بڑھا کر، آپ نے ایک اور دوسری جگہوں سے ٹیکس بڑھا لیا. اگر آپ کا جو ہے مہنگائی کا جو ریشو ہے 70% ہے اور آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال آپ نے کوئی 20% یا 25% ٹیکس زیادہ لے لیا ہے، تو ایکسکیوز می آپ نے تو 40% تو پھر بھی آپ کا نہیں لیا، وہ جو مہنگائی کے حساب سے ہونا چاہیے تھا صحیح. وہ بھی رشوت میں گیا ہے یا نکمے پن میں گیا ہے، انیفیشنسی میں گیا ہے. سو فار ایف بی آر دس از ناٹ اے کرائٹیریا کہ جی آپ کے زمانے میں کتنا ٹیکس آیا ہے. آپ کا یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ کے زمانے میں ٹیکس کے علاوہ، ٹارگیٹس کے علاوہ کتنے نئے کارخانے کھلے، کتنے لوگوں کا کیا ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوا ہے، کتنے لوگوں کا فائنینشیل کیپٹل ڈیولپ ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کا سسٹم اپروچ ہوتی ہے، ایک لیڈر کی سسٹم اپروچ ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہوگا، لیکن جو ایک پراپر لیڈر ہوگا نا اس کی سسٹم اپروچ ہوگی. جب آپ کا انجن جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے، اور اگر آپ نے وہ سسٹم کے اندر آپ نے اس کا اسکرو جو ہے کسی غلط والا لگا دیا، یا یہ کہ آپ نے اس کو جا کے ایک چھوٹی گاڑی میں لگا دیا، تو وہ انجن آپ کا ڈیلیور نہیں کر سکتا. صحیح. آپ کو سسٹم اپروچ چاہیے ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیے، ہولسٹک اپروچ چاہیے ہوتی ہے. اس میں جو لوگ 30 سال میں مختلف طوفانوں میں سے گزرے ہوئے ہیں، 35 سال میں انہوں نے کنسسٹنٹ ریزلٹس دیے ہیں وداؤٹ بیکمنگ کمپرومائزڈ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ جی وہ صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ذہنی مریض بھی بن گئے، جذباتی تشدد اور تناؤ کا شکار ہو گئے. تو یہ بات بھی بہت ہی بری بات ہے کہ جی وہ اب اس کے اندر اس کو وہ آدمی جو ہے اپنے لیے کیسے فیصلے کرے گا جو خود ہی خوش نہیں ہے اپنی ذات کے اندر، اور وہ جا کے آپ کی خوشی کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اس نے تو خوشی دیکھی ہی نہیں ہے کبھی. تو لہٰذا آپ کو جب آپ لیڈر کی بات کرتے ہیں نا، قیادت کی، آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ہر چیز ہر لیول دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو لیڈرشپ ہے ایک معاشرتی ایشو ہے، وہ ایک کمپنی کے فائنینشیل پروفائل کا ایشو نہیں ہے. وہ تو ایک مینیجیریل لیول پہ بات سالو ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک اچھا اکاؤنٹنٹ چاہیے تھا، آپ نے ہائر کر لیا، لیکن ایک اچھا اکاؤنٹنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر بن جائے. اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اعتماد چاہیے ہوتا ہے اس کو، تو وہ اعتماد اگر اس کے پاس نہیں ہے اپنے اندر اور باہر کے قوتوں کا اور سب کا، تو پھر تو وہ لیڈر آپ کا نہیں بن سکتا. صحیح. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو خواتین ہیں یا مرد ہیں جو کہ اصول پہ رہتے ہیں، تو ان کو دنیا میں، پاکستان میں ہی نہیں ہر جگہ یہ کہہ دیا جائے گا ان کے بارے میں نا، ان کی جو ہے نا کردار کشی کر دی جاتی ہے، اور آپس میں بیٹھ کے باتوں گپوں میں نا یہ باتیں کر دی جاتی ہیں، ارے بھائی ان کے ساتھ تو مت کام کرنا، وہ تو نائٹ میئر ہے. اور بندہ پہلے ہی ڈر جاتا ہے کیونکہ پیسوں کا کام کر رہے ہیں نا. اب پیسوں کا کام کر رہے ہیں تو آپ بزنس کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی میں پرانی بیماری کو گلے لگا لیتا ہوں بجائے اس کے کہ نئے بندے پہ اعتماد کروں، پتہ نہیں وہ کیسا نکلے، یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کردار کشی والی، یہ بھی ہمارے یہاں آرگنائزیشنل پالیٹکس جو ہے بڑا بدنما کردار ہے اس کا. کہ ابھی جیسے میرا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ جب میں نئی آئی کسٹمز کی جاب میں اینڈ آل دیٹ، تو میں لوگوں کا فری میں کام کرتی تھی. تو آپ یقین کریں میں کسٹم ہاؤس میں لوگوں کا فری میں کام کرتی تھی اور ان کے مشکل سے مشکل کام کر لیتی تھی، تو ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے ان کا کام ٹھیک کیا. وہ جا کے جب تک کسی کو پیسے نہیں دیتے تھے نا، ان کو یقین نہیں آتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے فری میں کام کیا، پتہ نہیں ہمارے لیے کون سا اس میں جو ہے نا انہوں نے کوئی صحیح. جال رکھا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو عادت ہو گئی کہ ہاں بھائی فری میں بھی کام ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک کام ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مجھے ہٹوا دیا جاتا تھا. اور پھر ایسی فضول باتیں کی جاتی تھیں کہ جی ان کے پاس تو پیسے ہوں گے، انہوں نے کہیں تو پیسے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں.
ایون میرے شوہر کو کہا جاتا تھا تو میرے شوہر کہتے تھے کہ وہ تو بالکل تھوڑے سے پیسوں میں جو بھی اس کی تنخواہ ہے اور وہ بھی تو گھر کا کام کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا باہر رکھے ہوں گے. تو وہ کہتے تھے اس کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے, باہر کہاں رکھے گی وہ کہتے تھے بھائی آپ کو نہیں بتایا ہوگا, کسی رشتہ دار کے نام رکھے ہوں گے, یعنی بڑی دعوتوں میں مردوں کا ایسے. صحیح. تو وہ کہتے تھے کہ جی ان کے تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے اور وہ تو بس گھر میں ہی ہوتی ہیں یا آفس جاتی ہیں. تو پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی دیکھیں آپ کو کیا پتا. اور تو اس طرح کے نا ان کے شکوک و شبہات ان کو ڈالے جاتے تھے دماغ میں. پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ان کو زیادہ پیسے ویسے کیوں دیتے ہو, مت دینا, تمہیں تو چاہیے کہ اپنے دوسرے رشتہ داروں پہ, جاننے والوں پہ پیسے خرچ کرو. ہماری میاں تو نواب ہے تو کہ خرچ کرو, وہ تو کسٹم کی آفیسر ہے نا, وہ تو اپنا خرچہ خود ہی چلا لیں گی. اچھا, اور جو کسٹم کے اندر جو مجھ سے اتنے مشکل کام لیے جاتے تھے اس میں مجھے ریوارڈز نہیں اس بات پہ دیے جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ جی ان کو ریوارڈز دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ ہاں تو اتنے اچھے خاندان کی, ان کے تو میاں نواب ہیں. یعنی کہ مجھے دونوں طرف سے جو نا میں پریشر کا شکار ہوئی. تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے کیریکٹر کا پتہ لگا کہ ایسا ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے اور میں کسی کی اب جا کے استغفر اللہ شوہر سے لڑوں, اس کا جینا حرام کر دوں, یا یہ جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں سے لڑوں. بہتر یہ کہ جو کام دیا جا رہا ہے ہیڈ ڈاؤن کر کے کام کروں. تو لوگ سمجھتے تھے یہ بے وقوف ہے. پھر بھی بس نہیں چلتا تھا. پھر جب ڈپارٹمنٹ والے یا باس میرے گواہ ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ بہت محنت سے کام کرتی ہیں, کوئی غلطی نہیں کرتی, کسی رشوت اور کرپشن میں نہیں ہے, تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو تانے دیتے تھے کہ جی وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس سے خوفزدہ ہے. وہ کہتے تھے میں اس کا باس ہوں, میں کیوں خوفزدہ ہوں گا. تو وہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کہیں پیسے لیے ہوں یا کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہو یا کوئی اس نے فیور کی کوشش کی ہو. تو وہ کہتے تھے ہاں بھائی وہ تو بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں, آپ کے سامنے کیوں کریں گی, لے جناب. یعنی کہ اتنی زبان درازی. اور اس سے کیا ہوا, میرا تو دیکھیں میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اپنے رب کے ساتھ, لیکن قوم کا بڑا نقصان ہوا. کیونکہ قوم کے جو عام عوام ہے وہ اتنے ہائی مورل پیپل نہیں ہوتے, میسز. ان کو جو مجھ سے مدد ملنی چاہیے تھی اور جو میں ان کی مدد کر سکتی تھی اور جو اللہ نے مجھے چیزیں دی ہوئی تھی وہ ان تک پہنچ نہیں پائیں. بس مجھے یہ افسوس تھوڑا صحیح. بہت ہے, لیکن اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو میں صحیح. نے آپ کو اپنے پرسنل ایگزامپل سے کچھ باتیں بتائیں. صحیح ہے. میم یہ بتائیے گا کہ بینگ لیڈی آپ کے گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, تو کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے, کس طرح کے مسائل آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اگر آپ مسئلہ تو آپ کے اندر ہی ہو. میرا ذاتی رائے میں دے رہی ہوں پروگرام میں کہ مسئلہ تو بھائی آپ کے اندر ہوتا ہے. آلویز بی پارٹ آف دا سولوشنز, ڈونٹ بی پارٹ آف دا پرابلم, ڈونٹ کریٹ پرابلمس. پیپل لوگوں کی زندگی میں بڑے مسائل آلریڈی ہیں, اور ایک خاتون کا مطلب ہے کہ شی کین ڈو ایوری تھنگ. تو وہ چاہتی ہے تو آپ دیکھیں نا, زمینداری بھی کرتی ہے, بچے بھی پالتی ہے, بچے پیدا بھی ہوتے ہیں, پورے خاندان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, شوہر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ خواتین کیسے کرتی ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ آپ کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو وہ اس کا لیے وقت کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے برکت. اور برکت نیک نیتی سے وقت پہ آتی ہے, کیونکہ وقت جو ہے نا ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. صحیح. ہر انسان کا وقت اس کی باڈی کے لحاظ سے چینج ہے. ایک آدمی کو دیکھیں کہ وہ اس سے 15 منٹ میں پتہ نہیں کتنے کام کر لیے, اور دوسرا آدمی جو ہے 15 دن میں بھی وہ کام نہیں کر پایا, کیونکہ وہ وہی کام ایگزیکٹلی. تو یہ چیز جو ہے نا نیک نیتی سے وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے یہاں سے خدا کا نام. اور عورت کے لیے, کیونکہ عورت دنیا کی شکل ہے, تو خاتون کے لیے اللہ کا نام تو بہت ضروری ہے. بٹ ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ آپ جا کے بس نماز ہی پڑھ رہے ہیں, نہ شوہر کا خیال ہے نہ بچوں کا خیال ہے. مطلب آپ نے ان چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی قضا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ یا حیو یا قیوم ہے. انسانوں کے حقوق کی قضا نہیں ہے, کیونکہ انسانوں کو موت آ جاتی ہے, تو لہٰذا حقوق العباد کی قضا نہیں ہے. اور باقی یہ میں نے اپنی زندگی میں جو کامیابی دیکھی وہ اس لیے کہ میں نے بلا وجہ کی ایکٹیویٹیز کو ٹوٹل نکس آؤٹ کیا ہوا ہے. نہ یہ پارٹیاں, نہ یہ ٹی پارٹیاں, نہ یہ کٹی پارٹیاں, نہ یہ جا کے بلا وجہ کی یہ شاپنگیں, نہ یہ جا کے بلا وجہ فون پہ ٹائم ضائع کرنا کہ وہ اتنی لمبی لمبی گفتگو ہو رہی ہے. یہ کیونکہ میرے پاس یہ کام میں نے کیے ہی نہیں, تو لہٰذا میں نے اپنا ایم بی اے بھی اسی دوران میں کیا, ایل ایل بی بھی اسی دوران میں کیا, بچے بھی اسی دوران پیدا ہوئے اور پڑھے, جابس بھی بہت خطرناک اسائنمنٹس مجھے ملتے رہے وہ بھی کیے, اور پھر شوہر کی جو عزت اور جو بھی خاندان کی ذمہ داری تھی وہ بھی اسی میں مینٹین ہوئی. تو سب ایک ساتھ. اب دیکھیں میرے جو سسر ہیں, سسر کے میرے شوہر کے دادا جو ہیں ان کی 16 بچے تھے, تو اس حساب سے میرے 16 سسرال ہیں.
اور آپ دیکھیں الحمدللہ کہ کہیں چوں کی آواز نہیں آئی، جبکہ میں ایک CSS آفیسر ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں نا خواتین کا ایک سسرال میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گزارا نہیں ہو پاتا، بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، جبکہ سوشیولوجی میں MA کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اور ہماری جو زیادہ تر خواتین میرے آگے پیچھے تھی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن وہ علم یافتہ خواتین ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ معاشرتی آپ کا ایک سلوشن ہے کہ ٹائم میں آپ اگر ذمہ داریاں جتنی زیادہ ہیں اتنی آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو آپ مائنس کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دیتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ میم تشریف لانے کے لیے. میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے پروگرام یعنی کردار سے قیادت اس کے سامعین کے لیے آپ کون سا کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک بہتر دیانتدار اور باکردار معاشرے کی تشکیل میں جو نا وہ مددگار ثابت ہو چیز. اس میں نمبر 1 تعلیم، ٹھیک. کہ جنرلی تو یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں آپ کو استادوں کو لانا پڑے گا، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ انویسٹ کرتے ہیں، استادوں پہ انویسٹ کریں اور استادوں کو لے کے آئیں سامنے. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایسے لوگوں کو لگائیں جو کہ خود باکردار ہوں، ایک تاکہ نیچے والوں کو حوصلہ ہو جائے نا، کیونکہ دنیا پوری اندھیرے میں لپٹی ہوئی ہے اس وقت. اور خواتین کو میں اسپیشلی یہ کہوں گی کہ اپنا کیریکٹر اسٹرانگ رکھیں، اور یہ کہ اگر آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہے تو کسی کو آپ کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. کہ اب بچیاں جاتی ہیں جابس کے لیے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں اپنی بچیوں کو باہر بھیجنے سے. تو اب بچیوں کو بھی یہ کہنا چاہیے، میں یہ کہوں گی کہ آپ کا کیریکٹر بالکل اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ کو اللہ نے اگر عورت بنایا ہے تو آپ خزانوں کی مالک ہے. آپ کو اللہ نے سلیقہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ چیز آپ کے اندر پیدائشی ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ جا کے پیسوں کی وجہ سے یا عہدے کے لالچ کی وجہ سے اپنی کوئی عزت نہ اتاریں. یہ میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، دیکھیں انگلی اٹھا کر. پیسے عہدے کی لالچ میں، دنیاوی چکروں میں اپنی عزت نہ بیچیں. اللہ بڑا مالک و کارساز ہے. جب آپ باہر گئے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، خاص طور سے پاکستانیوں میں تو ماشاءاللہ سے یہ بات بہت ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے اگر وہ خاتون اویلیبل نہیں ہے. تو آپ کا جو ہے نا بڑا پازیٹیو ایک ہونا چاہیے طریقہ کہ آپ سے کوئی یہ کہ آپ کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ بھئی یہ تو سامان اویلیبل ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری کی جو بات ہوتی ہے نا، ماس کے اندر سے آتی ہے بچوں میں. آپ کو نہیں پتا، ایک خاتون کو میں میسج دوں گی، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کی قسمت میں کیا ہے، کہ وہ پریزیڈنٹ بنے گا یا وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ جائے گا. جب وہ کسی بڑی قیادت کی پوزیشن پہ جائے گا اور کوئی فیصلہ کرے گا، اس فیصلے میں اس کے دشمن جو ہے کوئی کام اس کو منع کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب وہ ایک آدمی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کلنٹن فیصلے کیا کر رہا تھا تو پھر انہوں نے اس کی ماں کا تانا دے دیا اس کو. والدہ کے کردار سے بچوں کی کردار سازی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس استاد کے کردار سے. تو اگر والدہ کے اندر کسی وجہ سے کسی زمانے میں کوئی کمزوری یا مجبوری آئی ہے، وہ پھر بچے میں آئے گی اور بچے کی وجہ سے پوری قوم میں پھیل جائے گی. تو لہٰذا یہ کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور اس وقت ٹوٹل ایسا ماحول چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ سچ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک اسپیشل ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں آپ اپنا پورا، کیونکہ لوگ بحران کا شکار ہیں، تو جب بحران کا شکار عوام ہوتی ہے تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس وقت لوہا گرم ہے، ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ان کے تھنکنگ ماڈل کو. اور یہ ایک چیلنج اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے پرانے طریقے جو تھے آپ کے جگاڑ والے اس طریقے سے سسٹم چلنے دیا تو یہ سسٹم تو کولیپس ہو چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آئی ایم میکنگ سینس ٹو دا پیپل ہو کین انڈرسٹینڈ. اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور کبھی بھی کسی مٹیریل ریزن کی وجہ سے مادی بنیادوں پہ اپنے فیصلے مت کریں، اصول کی بنیاد پہ فیصلے کریں. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو لگے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا میرے مخالف ہو جائیں گے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے نیک نیتی سے اس اصول پہ فیصلہ کیا ہے تو لوگ آپ پہ بلکہ آگے اعتماد کریں گے. اور اس وقت آپ لوگوں کو اعتماد کی ضرورت ہے، اور اعتماد جو ہے وہ لیڈرشپ کا بنیادی ایک اسٹیپ ہے. سو دس از صحیح. مائی میسج. بہت بہت شکریہ میم.
سامعین محترم، پروگرام کردار سے قیادت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ، اور یہ پروگرام نہ صرف ریڈیو پہ آپ سن رہے ہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ یہ پروگرام اویلیبل ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں میم شاہ بانو غزنوی صاحبہ۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جو ہے نا سول سروسز میں گزارا، اعلیٰ عہدوں تک بھی فائز رہیں، اور اپنے تجربات کی روشنی میں آج انہوں نے ہمیں بتایا کہ کردار سے قیادت تک کا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔